أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم کنٹینیو کریں گے 135 سورۃ البقرہ کی آیت سے آنورڈس انشاءاللہ تعالی، وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ لاسٹ ٹائم جہاں پہ ڈسکشن ختم ہوا تھا، جو پچھلی آیت تھی وہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور ہم نے یہ آیت جو تھی ڈسکس کی تھی ڈیٹیل میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہی ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت کا تعلق جو ہے وہ یا یہودی ہونے یا نصرانی ہونے سے ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور مذہب ہوگا تو وہ ہدایت سے ایکویٹ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب ان کو دیا تھا کہ ان سے کہو کہ نہیں، ہم جو ہیں ملہ ابراہیمی پر قائم ہیں۔ قل بل ملہ ابراہیم حنیفہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو ملہ ہے وہ حنیف ہے، وہ اپ رائٹ ہے۔ وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین رکھنے والے اور اللہ کی توحید کے جو تھے وہ علم بردار تھے۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے ڈسکشن ختم کیا تھا، اور آج جو ہے اس سے آگے کا جو ڈسکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا طریقہ ہے، سب سے پہلے قرآن کی ریسیٹیشن اور پھر اس کے بعد we will move forward from there انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اوکے انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ میننگ سے شروع کرتے ہیں. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قولوا کہہ دو یعنی حکم دیا جا رہا ہے اور گروپ میں جماعت میں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے. آمنا نون الف نا جو ہے ہم کے لیے ہے وہاں پر، اور آمنا باللہ، باللہ میں با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا اللہ ہی، کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، ان اللہ. وما انزلا اور جو کچھ، واو جو ہے وہ اینڈ ہو گیا، اور ما کیا ہے کہ جو کچھ انزلا نازل کیا گیا، الینا، الا جو ہے کیا مطلب ہے، الا جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ٹورڈز، ٹو، طرف یعنی الینا، اور نا نون الف نا کیا ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، جو کہ نازل کیا گیا ہماری طرف، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے کہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی ہم اللہ پہ ایمان لائے اور جو ہماری طرف یعنی قرآن جو ریولیشن اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس پر ایمان لے کر آئے. وما انزلا اور جو کچھ انزلا نازل کیا گیا، الا پھر وہی پریپوزیشن حرف جر طرف، ٹو ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام پہ، و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام پہ، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام آیا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں یعقوب، ان کا ذکر آیا کہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر. تو والاسباط، اسباط سے کیا مطلب ہے، ڈسینڈنٹس، اسباط کا مطلب ہے ڈسینڈنٹس، ان کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی جو اسباط. وما یعنی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اولاد در اولاد جو ہے، ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی پھر اولاد. اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام تھے. پھر آگے کیا ہے، وما اوتیا اور جو کچھ دیا گیا، واو کیا ہے اینڈ ہو گیا، اور ما جو کچھ اوتیا دیا گیا، it has been given، کس کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو ریولیشن جو تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ، اس کے اوپر بھی ہم ایمان لے کر آئے. وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل جو ان کو دی گئی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی جو اس پہ بھی ہم ایمان لے کر آئے. وما اوتیا اور جو کچھ، واو اینڈ ہو گیا، ما جو کچھ، اوتیا دیا گیا، النبیون انبیاء کو، جو نبی تھے جو پروفٹ سے، جہاں پر بھی جس دور میں بھی جس زمانے میں جس قوم میں انبیاء بھیجے گئے، ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ان سب کے اوپر ایمان لے کر آئے. وما اوتی النبیون من ربہم، من کیا ہے، فرام طرف سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم کیا ہے اٹیچڈ پروناؤن ہو گیا کہ ان کے رب کی طرف سے، جو کچھ عطا کیا گیا ان کے رب کی طرف سے. پھر اس کے بعد کیا ہے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرق کرتے، لا کیا ہے نہیں، نفرق ہم فرق کرتے ہیں، لائک وی میک ڈسٹنکشن، لا سے اس چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ فرق کا جو ورڈ ہے نفرق میں وہی ہے، نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے شروع میں، لا نفرق کہ ہم نہیں فرق کرتے، بینا درمیان، احد منہم کسی ایک میں بھی ان میں سے، کسی ایک کے لیے کیا ورڈ ہے، احد،
احد احد منہم، من جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فرام ہم کیا ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا فرام دیم. ہم کسی ایک ان کے درمیان کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، لائک ہم سب میں برابر ایمان لے کر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیا، یا پھر ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اسباط ہیں، جو ان کی اولادیں تھیں، یا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یا تمام انبیاء کو دیا گیا، جو کچھ بھی دیا گیا ان میں سے ہم کسی چیز کے بیچ میں جو ہے ڈسٹنگوش نہیں کرتے کہ ہم بعض پہ ایمان لے کر آتے ہیں یا بعض پہ نہیں لاتے. وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم، واو کیا ہے، اینڈ ہو گیا، نحنو کیا ہے، ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے جو کہ ہم، لہو اسی کے لیے، ٹو ہم، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اسلام کا کانسیپٹ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے ڈسکس کیا تھا کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکنے والے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہی فرما بردار ہیں. سو وَنَحْنُ لَهُ مسلمون. تو یہ جو فیتھ ہے، فیتھ کی ڈیفینیشن جو ہے ان آیتوں میں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، کہ جو کچھ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمام انبیاء کے اوپر، اور جو ہے ہم کسی بھی انبیاء کے اوپر جو فیتھ ان دا پروفٹس اس کی طرف اشارہ کیا کہ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا، ف کیا ہے، سو، ان اگر، یعنی ایک حرف شرط آ رہا ہے کہ اگر، سو دے، لائک یو نو کہ اگر یہ کیا کرتے ہیں، آمنو یہ ایمان لے کر آتے ہیں، بی مثلی، بی جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لائک مثلی، بی مثلی کا کیا ہوا کہ اگر یہ ایمان لے کر آتے ہیں، بی مثلی، لائک ان دی لائکنیس آف، یعنی اگر جس طرح سے ایمان لے کر آئے، کون، ما آمنتم، ما جو کچھ، آمنتم تم ایمان لے کر آئے، یعنی آمنتم بھی اس پر، یعنی اگر یہ if they believe like you believe، جیسے اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو، جیسے نحنو لہو آیا نا، لہو کہ ہم اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طریقے سے ایمان لے کر آتے ہیں جس طریقے سے تم سب ایمان لے کر آئے. تم سب سے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کیونکہ ابھی شروع ہوئی تھی نا آیت میں کہ قولو، کہو، سب کے سب تم کہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے کر آئے جس طرح سے آپ سب مسلمان جو ہیں ایمان لے کر آئے ہیں، ما آمنتم بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا گئے. کیونکہ انہوں نے ہدایت کا کرائٹیریا بنایا تھا نا اس سے پچھلی آیت میں، انہوں نے کہا نہیں ہودن یا نصارہ ہوں گے ہی تو ہی ہدایت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جس طرح سے آپ ایمان لے کر آئے اگر اس طریقے سے یہ ایمان لے کر آئے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے کوالیفائی کیا with the prophet and the companions of the prophet، کہ وہ جس طریقے سے ایمان لے کر آئے، جو مسلمان ایمان لے کر آئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، فا جو ہے دین، اور قد جو ہے وہ انڈیڈ، اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے. تو اگر جس طرح سے آپ ایمان لے کر آئے اس طریقے پر، اس روش پر یہ ایمان لے کر آئیں گے تو یہ ایمان پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر، اور کے لیے واہ ہو گیا، ان جو ہے اگر، if تولوا انہوں نے منہ پھیرا، if they turned away انہوں نے منہ گردانی کی، اپنے طریقے نکالے، اپنی حجتیں لے کر آئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سو انما جو ہے کیا ہے کہ اونلی حرف حصر ہے، کہ لائک ایکسکلوسیولی کیا ان کے بارے میں کیا اصل میں کیا بات ہے. ہم فی شقاق، ہم جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے کہ دے، وہ، فی جو ہے حرف جر ہو گیا کہ میں، اور شقاق کے ضد، وہ ڈسینشن میں ہے. اگر انہوں نے کوئی اور حجت نکالی، کوئی اور بات کی، اس کے علاوہ کوئی اور
جو ہے اپنی طرف سے طریقہ لے کر آ گئے کہ یہ ایمان کا یہ پیٹرن ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے، یا نو ifs and buts. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ کوئی اور بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی ضد پر ہیں. یہ شقاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شق کا مطلب ہوتا ہے کوئی شگاف پڑنا. شققنا الارض شقا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، شق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پھٹ جائے. لائک یو نو کہ کوئی چیز جو ہے وہ they have split away، وہ اپنی ضد میں جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں. تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. فَسَيَكْفِي پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ. So Allah will suffice you against them. فا جو ہے سو سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، س جو سین جو یہاں پر آیا ہے ان قریب جو آپ پڑھیں نا ٹرانسلیشن میں، وہ سین جو ہے وہ ان قریب کے لیے ہے کہ ویری سون. یکفی کافی ہونا، اسے جو ورڈ ہوتا ہے تو یکفی، یکفی کا جو ہے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہوگا جو ہے اللہ آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اللہ ان کے مقابلے میں. تو ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوں گے. اللہ will suffice you، ٹھیک ہے، اللہ will suffice you. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں فا الگ ہے، سین الگ ہے، یکفی الگ ہے، کاف جو ہے وہاں پہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اللہ آپ کو کافی ہوں گے. اگینسٹ کے لیے کس کے اگینسٹ کافی ہوں گے؟ ہم اگینسٹ دیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is going to suffice you against them. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ آپ کو لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ کافی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تمام سچویشن جو ہے وہ معلوم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ کس کے کون کیا بات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کے دل کے اندر اصل میں کیا بات ہے. اصل تو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر شقاق جو ہے کہ وہ کی کیفیت ہے کہ وہ that person has moved away from guidance، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنا ہے، اپنے ایجنڈا کو فالو کرنا ہے. لیکن اب اس کو جو ہے بات جو دل کی ہے اس کو لپیٹ کر ایک گفٹ ریپ کر کے کوئی کہ نہیں ہدایت کا یہ طریقہ ہونا چاہیے اور ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جو طریقے میں بھی بات لپیٹ کر وہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے علیم بذات الصدور ہے، اس کو معلوم ہے کہ دل کے اندر کیا بات ہے اور زبان پر کیا الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سن بھی رہا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ دلوں کے اندر جو ہے کیا کھوٹ موجود ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ جو ہے وہ اینڈ ہو گیا، ہوا جو ہے وہ السمیع سننے والا، سماعت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہے اور العلیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. اوکے، نیکسٹ آیت. one of my most favorite آیات in the Quran. صبغت اللہ، ہم نے لیا رنگ اللہ کا. صبغت اللہ، صبغہ کسے کہتے ہیں؟ رنگ کو، کلر کو. اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون ہے اور کس کا، and who احسن، احسن کسی چیز کا بہتر ہونا. احسن اٹس ایک ڈگری بتائی جا رہی ہے کہ is better، جو سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ اور اس میں تبدیل کے کون سا رنگ ہے جو اس سے بہتر ہوگا. وَمَنْ أَحْسَنُ من اللہ صبغہ، من اللہ صبغہ کہ من کیا ہے سے، دین اللہ صبغہ کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کیا رنگ ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، و کیا ہے اینڈ، نحنو کیا ہے ہم، لہو لہو کیا ہے کہ ٹو ہم، عابدون ہم جو ہیں وہ ورشپرز ہیں اللہ کے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. لا جو ہے وہ حرف جر ہے، اور ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے ٹو ہم. جیسے نحنو لہو مسلمون تھا، اب آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کہ ہم تو اللہ کو کے ہی ایکسکلوسیولی ورشپر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبغت اللہ
کہ صبغہ اللہ کا رنگ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا، اور ہم اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کہہ دیجئے یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا، جو ہے حمزہ ہے ایکچولی، یہ اردو کے اسکرپٹ میں الف لکھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ حمزہ ہے جو کہ حمزۃ الاستفہام ہے، کوسچننگ کے لیے آیا ہے کہ کیا تم کیا تم تحاجوننا، تحاجونا کہ تم جھگڑتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، نون الف نا ان میں جو ہے ہم سے، کیا تم سے ہم آرگیو کرتے ہو، ہم سے تم جھگڑا کرتے ہو؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، فی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، اور اللہ کے بارے میں ہوا وہی ربنا، وہ تو ہمارا رب ہے، جبکہ وہ ہمارا رب ہے، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، یعنی ہمارا رب اور تمہارا رب اصل میں تو ایک ہے۔ کوئی اتنی تم شقاق میں پڑ گئے ہو، اتنے حجتی پر آ گئے ہو، you are splitting away from us، اتنی زیادہ جو تم یہ سب باتیں لے کر آ رہے ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، واو کیا ہے ادھر، این لنا، لام جو ہے وہاں پہ وہ فور، لنا ہمارے لیے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اعمال جو ہے اعمال نون الف نا ہمارے اعمال، سو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور اینڈ لکم تمہارے لیے، کم اگین اٹیچ پروناؤن آ گیا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اوکے اعمال اور کم جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی ہمارا رب اور تمہارا رب بھی ایک ہے، لیکن جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ اور ہم، اینڈ جو ہے وہ واو ہے ادھر، اور نحنو جو ہے کیا ہے، نحنو جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ہم، لہو میں حرف جر ہو گیا لام، ٹو ہو جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا ٹو ہم، مخلصون اور ہم اسی کی طرف جو ہے مخلص ہیں، ہم اس کے خالص ہیں، ہم اسی کی طرف ٹوٹلی سنسیئرلی ڈیووٹڈ ہے۔ اوکے تو یہ جو ہے ایک سیٹ آف آیات ہیں، تو یہاں تک ایٹ لیسٹ کور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ اوکے تو یہ ہم نے ورڈ بائی ورڈ میننگ یہاں سے کیا، تو جہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان کا پیٹرن جو ہے وہ سکھایا گیا ہمیں، کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ یہ بولیں کہ آپ ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے، اسٹریٹ فارورڈ اپ رائٹ ایمان کیا ہے، اور تمام جو کہ نازل کی گئی ریولیشن، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ ہو، اسحاق علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، ان کی اولادیں ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا کوئی بھی انبیاء ہوں، ان سب کے اوپر جو نازل کیا گیا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری جو ہے سول آف دا ریلیجن ہے، یہ روح ہے ریلیجن کی کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہم جھکنے والے ہیں، جو اسپرٹ اور روح ہے ہماری کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ جو ہیں ایمان لے کر آئے اس طریقے سے جس طرح سے آپ ایمان لے کر آئے تو یہ ہدایت پا گئے، تو آمنتم بھی پہ فوکس کیا گیا کہ جس طریقے سے آپ ایمان لے کر آئے، پہلے تو ان کو کہا گیا تھا نا شروع میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت آئی تھی، آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح سے ایمان لے کر آؤ جیسے عام لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو کہتے تھے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو بے وقوف کہہ رہے ہو، بے وقوف تو وہ ہے جو ملت ابراہیمی سے جو ہے روگردانی کرے، اس کو چھوڑے، اس کو ترک کرے، وہ اصل میں بے وقوف ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کانسیپٹ دیا تھا، اور پھر بتایا کہ ایمان جو ہے وہی ہے کہ جس طریقے سے یہ ایمان لے کر آئے. تو یہ ایمان جو لے کر آئے، کون ایمان لے کر آئے؟ مسلمان ایمان لے کر آئے. اگر اب آپ جائیں سورۃ البقرہ کے اینڈ کی طرف تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کس طریقے سے ایمان لے کر آئے، جو ہم آیت پہلے کور کر چکے ہیں الگ سے کلاس میں، کہ آمن الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رول ماڈل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے. آمن الرسول بما انزل الیہ، کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے جو ان کی طرف نازل کیا گیا قرآن، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام بلیورز جو ہیں ایمان لے کر آئے، کل آمن، کہ سب کے سب ایمان لے کر آئے، باللہ، اللہ کے اوپر، وملائکہ، کتبہ ورسلہ، اور پھر وہی بات کہی گئی، لا نفرق بین احد من رسلہ. تو ہم جو ہیں یہاں پر بھی کہا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کوئی بھی رسولوں میں اور انبیاء میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر جو ہے فرق نہیں لگتے. اور ادھر بھی جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی اور مومنین کے ایمان کی تشریح کی گئی، یہ آیتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ جب گئے تھے معراج پہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ڈیفینیشن بتائی کہ یہ اس طریقے سے ایمان لے کر آئے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ وہ جو ہے کسی بھی ہم رسولوں پہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے، جو کچھ رسولوں کے درمیان ہم جو ہے نہیں تفریق کرتے، ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا، کہ واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ جو ہے شقاق میں کوئی کسی قسم کا کوئی شقاق نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈسینشن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کٹ حجتی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. مسلم ہونے کا سب سے پہلے سر تسلیم خم ہے کہ ہم نے سنا جو میسج ہماری طرف آیا گیا تھا اور ہم نے سبمٹ کیا. کیونکہ سب سے پہلے جو ایمان کا جو برڈن ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر، اس کی انسان کے ذات پر ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، جو آؤٹ ورڈ ہی انسان جو ہے گر پڑے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور جس طرح سے وہ پتھر جو تھے وہ اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ گر جاتے تھے، تو کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا. تو آؤٹ ورڈلی جو ہے اسلام جو ہے سب سے پہلے جو انسان کا جو ایک ظاہری اس کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اسلام کے ذریعے، کہ ہم نے سنا، کانوں سے آپ نے سنا، کان جو ہے آپ کی سینسز ہیں، اور وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اور غفرانک ربنا وإلیک المصیر، کہ یا رب کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ربنا وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف یا رب ہمیں لوٹ کر آنا ہے. یہ والی آیت جو آج ہم نے کی تھی وہ کس پہ ختم ہوئی تھی؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو اللہ کے آگے ہی جھکنے والے ہیں. تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے. یہ والی آیت جو اینڈ میں آتی ہے سورۃ البقرہ کے، ربنا وإلیک المصیر، کہ جو ہماری ریالٹی کیا ہے کہ ہمیں تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو دنیا میں انسان جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اصل میں تو اس ریالٹی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے، اور ہمارا رستہ جو ہے وہ ہمیں کوئی بھٹکائے نہ، ہم اسی رستے پہ رہیں، کیونکہ آئے جب اس کے پاس سے ہیں اور واپس ہی اسی کے پاس جانا ہے. تو ہر قدم پر جو ہے سر تسلیم خم رہے اس کے سامنے کہ یہی ہماری جو ہے منزل ہے، یہی ہماری ابتدا ہے اور یہی ہماری انتہا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک مختصر سا کنٹینیوشن آف دس جرنی ہے. تو حقیقتاً جو ہے انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے، اور یہی اس کا جو ہے ایک ایکچوئل جرنی ہے، اور یہی اس کا اسپرچول جرنی ہے کہ اس کو اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے. تو اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آمن رسول، جس طرح سے رسول اللہ ایمان لے کر آئے اور مومنون ایمان لے کر آئے، سو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا لیکن اگر اس طریقے سے انہوں نے روگردانی کی اور ہٹ گئے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یہ شقاق میں پڑ گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی محتاجی ہے. اگر یہ چلے جاتے ہیں اپنے طریقے کے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں، اور وہ تمام سننے والا بھی ہے اور تمام وہ جاننے والا بھی ہے. تو یہ جو تھی یہ آج کی پہلی آیت تھی اور دوسری آیت تھی. پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے جو کہ بڑی امیزنگ آیت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له صبغۃ اللہ اب یہ بات ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ لیا. صبغت اللہ میں جو ہے گرامیٹیکلی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ، اگر آپ گرامر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ اس کی خالی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو پھر تو خالی یہی ٹرانسلیشن ہوگی کہ اللہ کا رنگ، کہ کلر آف اللہ. اور اگر جس کو گرامر، اگر یہ اسی لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہے لینگویج جو ہے وہ گرامر کے بغیر انکمپلیٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ. خالی ورڈ بائی ورڈ میننگ سے جو ہے ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن گرامر از ناٹ دا پلیس ٹو ڈسکس رائٹ ناؤ. لیکن بہرحال اس آیت کی وجہ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صبغت اللہ جو ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انکمپلیٹ ہے. تو ادھر اٹ گوز بیک ٹو ملت ابراہیم کا ریپلیسمنٹ ہے، کہ جو شروع میں آیت آئی تھی نا کہ کل بل ملت ابراہیم حنیفا، لائک ملت ابراہیمی کیا ہے، وہ صبغت اللہ ہے کہ اللہ کا رنگ. یا پھر جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ان کو کہا گیا ہے کہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ ملت، وہ اللہ کے رنگ کو انہوں نے اختیار کیا ہے. یا پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر جو ہے وہ کون سا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہو کہ ہم تو اللہ کے آگے ہی جھکنے والے، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اوکے، فرسٹ آف آل the most important thing, what is the meaning of صبغہ؟ صبغت اللہ ویری ویری انٹرسٹنگ جو آیت آئی ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. We dye ourselves with the coloring of Allah, for who is better in coloring than Allah? We are to worship none but him. Okay, اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ آج کل بہت ہی ریشیلی جسے کہتے ہیں کہ انفلیمڈ انوائرمنٹ ہے ہمارے ارد گرد. امریکہ میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. اب ایک رنگ ہے جو کہ ایک ظاہری رنگ ہے، جو آپ کا ہے، میرا ہے، اور تمام لوگوں کا ہے. کسی کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی اور کلر کا ہوتا ہے، کوئی براؤن کہتے ہیں کسی کو آپ بولتے ہیں کہ یہ یلو سکن کلر ہے. جو بھی سکن کلر کے سے لوگوں کو ڈیفائن کرتے ہیں لوگ. اور ایک ظاہری انتہائی سپرفیشل ڈویژن جو ہے لوگوں کی، یہ جس کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی ذرا سی بھی وقت نہیں ہے. اس کے اوپر لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ہم کون سی ریس کو بلانگ کرتے ہیں. ایک رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے، وہ ہے صبغہ، کہ صبغت اللہ، کہ کوئی اگر رنگ ہے اور کوئی اگر رنگ بہت خوبصورت رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے. اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے اپنے آپ کو کسی رنگ کے ساتھ ایسوشیٹ کرنا ہے اور ڈیفائن کرنا ہے اپنی ریس کو، تو اللہ کے رنگ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے ایسوشیٹ کرو، اور اللہ کے رنگ کے ساتھ اپنی جو ہے آئیڈینٹی، اپنی جو تمہاری شناخت ہے وہ اللہ کے رنگ کے ساتھ متصل ہونی چاہیے. اب صبغہ کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ اب پتہ ہے کہ جو ہینڈ بیگز جو ہم لوگ خریدتے ہیں نا، لیدر جو ہوتا ہے وہ کلر کیا جاتا ہے. جو بڑے ایکسپینسو قسم کے ہینڈ بیگز ہوتے ہیں، جو ڈیزائنرز کے اور فلانے ہوتے ہیں، مطلب ایک جو کوالٹی بتائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا لیدر جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ اس کا رنگ کیا گیا ہے. مطلب تھرو اینڈ تھرو جو ہے وہ پورا کا پورا لیدر جو ہے وہ کلر کیا گیا ہے. تو کبھی وہ آپ کا لیدر آپ استعمال کرتے رہیں گے اس بیگ کو، اب وہ جو لیدر جو ہے وہ اسکریچ ہوتا رہے گا. تو اگر بہت ہی معمولی قسم کا لیدر ہوگا
تو اگر اس کی سرفیس پیل آف ہوگی تو اندر سے سفید یا کوئی اور رنگ جو ہوگا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا گرے کلر کا, اور وہ آپ کے لیے کسی بیگ جو ہے کسی کام کا نہیں ہوگا. لیکن جو اچھی کوالٹی کا لیدر ہوگا وہ کہیں گے اٹ از ڈائڈ تھرو آؤٹ, اٹ از ڈائڈ تھرو آؤٹ, کہ اندر سے بھی وہی کلر ہے. تو اگر سامنے سے اگر پیل آف ہوتا رہے گا تو بھی جو ہے اس کو ہم نے اتنا پرفیکٹلی اس کو رنگ کیا ہوا ہے کہ آپ کا بیگ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. تو وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو اچھا رنگ ہے وہ پورا کا پورا تھرو آؤٹ ہے. ہماری اسکن کا جو کلر ہے وہ بڑا سپرفیشل کلر ہے, پگمنٹ کی وجہ سے ہے, جو کہ پگمنٹ کے جو ہوتے ہیں, اور وہ پگمنٹ اگر لوگوں کا ریموو ہو جاتا ہے فار سرٹن ڈیزیز تو آپ کو پتا ہے کہ رنگ جو ہے وہ بالکل اڑ جاتا ہے. تو یہ ایک سپرفیشل چیز ہے, اور اگر اسکن انسان کی اتار جائے تو تمام کے تمام لوگ ایک ہی جیسے ہیں, سب کی ایک ہی ہڈیاں ہیں اور ایک ہی گوشت ہے اور ایک ہی خون ہے, اور سب چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں, اور ایک سپرفیشل رنگ ہے جو کہ جو جس بیک گراؤنڈ سے اس کا وہ رنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ بتایا ہے جو صبغۃ اللہ. اب صبغہ اللہ کا سمجھنے کے لیے جو ہے کہ کیا صبغہ کا میننگ کیا ہوتا ہے. صبغہ کا میننگ سمجھنے کے لیے اگر آپ جائیں سورۃ المؤمنون کی آیت آتی ہے, دو جگہ پہ یہ روٹ ورڈ میں جو ہے وہ آئے, اور یہ زیتون کا جو ٹری ہوتا ہے اس کے بارے میں آیت ہے کہ ایک درخت ہم نے بنایا ہے کہ تخرج من طور سینا, اور کہ وہ جو ہے آلیو کا ایک ٹری ہے, that comes forth کہاں سے, from the mount طور of Sinai. تو یہ وہاں سے یہ درخت نکلتا ہے, اور it grows with oil, تنبت بدہن, اسے جو ہے ایک آئل نکلتا ہے, اور اس آئل کی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے, آلیو آئل کی, وَصِبْغًا لِلْآكِلِينَ, کہ یہ جو ہے یہ کھانے والے کے لیے جو ہے بڑی زبردست ریلش ہے اس کے اندر جو آلیو آئل ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ صبغ جو ورڈ جو ادھر آیا ہے, صبغ للآکلین, کھانے والوں کے لیے جو ہے, اس کے اندر بدہنی وصبغ للآکلین کے لائک اس کے اندر کہ ایک طور سینا سے یہ درخت نکلا ہے, تم بھی تو بدہنی, کہ اس سے جو ہے ایک آئل نکلتا ہے, وصبغ للآکلین, کہ اس کا جو آئل جو وہ ہے وہ ایک بڑی زبردست ریلش ہے. صبغ للآکلین, تو صبغ جو ورڈ یہاں پر آیا ہے وہی صبغہ کا جو ہے وہ ہے. تو ریلش کیا ہے کہ کھانے والوں, تو آلیو آئل کو کس طرح سے کھایا جاتا ہے کہ بریڈ ہوتی ہے نا, اس کو لے کر آپ ڈالتے ہیں آئل کے اندر, اور جب جو وہ بریڈ کو آئل کے اندر ڈالتے ہیں, جو ریسٹورینٹ وغیرہ میں اکثر سرو کرتے ہیں, تو وہ جو بریڈ ہوتی ہے وہ سوک اپ کر لیتی ہے آئل کو, اس طرح سے سوک اپ کر لیتی ہے کہ وہ بریڈ پوری کی پوری جو ہوتی ہے وہ آئل کو جو ہے وہ سوک اپ کر لیتی ہے تھرو آؤٹ. تو یہ جو ہے صبغۃ اللہ, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل اس لیے دی کہ ایسا رنگ تم اختیار کرو, ایسا اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا رنگ اختیار کرو, اس طرح سے اللہ کے عباد بن جاؤ کہ جس طرح سے ایک بریڈ کا ٹکڑا جو ہے وہ آئل کو پورا سک کر کے, اس کو سوکن کر کے جو ہے وہ پورا نہا جاتا ہے اندر سے باہر تک, اس طریقے کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے اختیار کرو. It is not a superficial color. It's a color that comes from inside. کہ انسان کی اندر سے آپ نے کہ پورا کا پورا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ کا رنگ جذب کیا ہے کہ اندر سے وہ چیز شروع ہوتی ہے اور باہر تک اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں. کہ صبغۃ اللہ, it comes from inside. It comes from inside. کہ آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس رنگ کو جو ہے آپ نے سوکن کر لیا ہے, اس کو جذب کر لیا ہے, اور پھر وہ پوری آپ کے تمام وجود کو اس کلر سے آپ نے رنگ دیا ہے. یہ اگر تمہیں کوئی رنگ اختیار کرنا ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو کلر لگاتے ہیں کہ میک اپ کرتے ہیں تو جو میک اپ فاؤنڈیشن بولتے ہیں, یہ فاؤنڈیشن ہے, دس از دا فاؤنڈیشن یو وانٹ ٹو ہیو. اگر کوئی فاؤنڈیشن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں لگانی ہے, تمہیں کوئی فاؤنڈیشن چاہیے, تو یہ تمہاری فاؤنڈیشن ہے کہ یہ اندر سے, تمہارے اندر سے جو ہے یہ کلر ہو, اور پھر تمہارے ایک ایک وجود کے حصے کو, ہر آرگن کو, ہر سیل کو,
تمہارے اعمال کو وہ رنگ تمہارا وہ نظر آئے کہ لوگ کہیں کہ ان کا تو رنگ ہم کو نظر آتا ہے، یہ صبغۃ اللہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ تو صبغت کی جو ڈیفینیشن جو ہے کہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ڈائی کرنا، کلر کرنا، کسی چیز کو آلٹر کرنا، کسی گارمنٹ کو، کسی بھی کپڑے کو اس طرح سے رنگ کر دینا کہ پورا کا پورا اس کی آلٹریشن ہی ہو جائے۔ اور یہ ہی موائسن دا ماؤتھ فل ود آئل اور گریس آف اینی کائنڈ، کسی چیز کو ڈپ کرنا، کسی چیز میں امرس کرنا، ہی ڈپڈ اور immersed his hand، اور کوئی چیز کو بالکل پانی کے اندر کسی چیز میں ڈال دینا کہ اس کی جسے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کا چینج ہو جائے، اس کی جو ایک ساخت ہے اندر سے باہر تک جو ہے وہ بدل جائے۔ تو اور یہ کون کرتے تھے؟ کرسچنز جو ہوتے تھے۔ اس کی ہسٹوریکل ریلیونس ایک تفسیر میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا بیپٹزم کرتے ہیں، وہ انسان وہ لے کر پانی کے اندر جو ہے نا سر کو ڈبوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم جو ہو پیور ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اگر کسی چیز میں ڈبونا ہے، کسی رنگ میں ڈبونا ہے تمہیں، تو اصل تو جو رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ کسی رنگ میں ڈبو کے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رنگ اختیار کرو۔ سو یہ جو ہے اٹس اے بیوٹیفل بیوٹیفل ورڈ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ تو تمام عبادات جو ہیں جو مخصوص کی گئی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے، اللہ کے رنگ میں رنگنے لیے، کہ چاہے شہادہ سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز پہ جاتے ہیں، چاہے زکوٰۃ پہ جاتے ہیں، چاہے روزے پہ جاتے ہیں اور پھر حج پہ جاتے ہیں، تمام کی تمام عبادات جو ہیں وہ ایک فزیکل پریکٹسز آف ڈیووشن ہیں، تاکہ وہ ہمیں رنگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹسز جو ہیں یہ دی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ رنگ جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت آتی ہے قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کیا یہ جھگڑتے اللہ کے بارے میں جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو مکمل طور پر سنسیئرلی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے ہیں، ہم تو مخلص ہیں، وہ سنسیئر ٹوورڈز اللہ سبحانہ وتعالی۔ Now let's discuss these۔ ہم نے 3 جو ہیں سیٹ آف آیتیں کی ہیں، ان کو ہمیں ابھی ڈسکس کرنا ہے کہ ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، اور وہیں پر پراؤبلی ہم آج کمپلیٹ ختم کر دیں گے۔ سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی، پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ تمام انسانیت کے لیے تھا، یا ایھا الذین آمنو نہیں تھا، یا بنی اسرائیل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ بارش شروع ہو گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت اختیار کرو، اللہ کی عبادت اختیار کرو جس نے تم کو بنایا۔ ربکم، جب ابھی تھا نا، ابھی کہا نا کہ وہ تو ربنا و ربکم، ہمارا بھی وہی رب تمہارا بھی وہی رب، کس بات کا جھگڑا ہے؟ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو وہ جو ہے تو وہ ہے کہ جس نے تم کو بھی بنایا، اور وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو بنایا، اور لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم عبادت کے ذریعے سے اللہ کی کانشیسنس، اللہ کا تقوی، اللہ کا احساس، اللہ ریئلائزیشن جو ہے وہ تم حاصل کر سکو۔ جب عبادت کے پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کرو گے اور اللہ کے آگے جھکو گے، تو یہ وہ ٹریننگ پروگرام ہے کہ جو تمہیں جو ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو تم کو اللہ کے رنگ میں ڈھالے گا۔ تو یہ جو ہے یہ حکم آیا تھا۔ آج جو ہم نے آیتیں کی اس میں پہلی آیت جو تھی وہ سبمیشن کی تھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ انسان کا جو ایک باڈلی، جو انسان کا جو جسم ہے، جو انسان کی ذات ہے، سب سے پہلا برڈن اس کے اوپر ہے جھکنے کے لیے، جو سر تسلیم خم ہے، جو وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جو کہا گیا کہ چاہے تمہیں سمجھ آئے نہیں آئے، تم جانتے ہو یہ تمہارے رب کے پاس سے حکم آ رہا ہے، تم جانتے ہو وہ العلیم ہے، تم جانتے ہو وہ الحکیم ہے، تو اللہ کے آگے جھک جاؤ۔
تو سبمیشن کا حکم سب سے پہلے آیا تو کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو ہم جو ہیں اللہ کے آگے سب سے پہلے جھکنے والے ہیں. یہ پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 136، اس میں یہ آیت اس پہ کمپلیٹ ہوئی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے. جیسے ایک پتھر ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت میں، تو ہم اللہ کے آگے جھک گئے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. پھر اس کے بعد آیت آئی صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے عبادت گزار کرنے والے ہیں. ہم نے عبادت کا چولا جو ہے وہ پہن لیا ہے، ہم اللہ کے عبادت گزار کرنے والے ہیں. we submit ourselves to the worship of Allah سبحانہ و تعالی. تو مسلمون سے جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے جب آپ ایمان کے دروازے سے انٹر ہوئے اس شہر میں، ایمان کے دروازے سے انٹر ہوئے شہر میں، اور اللہ کے آگے جو ہے سجدے کے اندر کا جو دروازہ ہے وہ کھلتا ہے نا، کہ جب ان سے کہا گیا کہ انٹر ہو اور سجدے کی حالت میں انٹر ہو، تو سجدے کی حالت میں انٹر ہوئے کہ اللہ کے آگے جھک گئے، اللہ کے آگے سر تسلیم خام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ عبادت، اللہ کی جو عبادت ہے، عبودیت میں آ جاؤ. عبادت جو ہے اس کا ہر چیز اللہ کی عبد ہے. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو رب ہے، اور ہر چیز جو ہے whatever he has created is already in a state of عبادت of اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک اللہ ہے اور باقی تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، وہ اللہ کی عبد ہے. چاہے ہم جب اس چیز کا احساس کرتے ہیں اور والنٹریلی اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو ہم مسلمون ہیں. ہم اس عبادت کے رنگ کو اپنا رہے ہیں جس میں آلریڈی ہم جھکے ہوئے ہیں، جس میں آلریڈی ہماری ذات جو ہے وہ مختص ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اس رب سے جوڑ رہے ہیں جو کہ اس پوری کائنات کا رب ہے. تو عبادت جو ہے وہ انسان کی حقیقت ہے. انسان کی حقیقت جو ہے ایک فارم ہے، انسان کی ایک ظاہری ایک رسم ہے، ایک فارم ہے، اور اس فارم کے پیچھے ایک حقیقت ہے. تو ایک ہماری فارم ہے، ساری امیجز ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اصل جو ایک حقیقت ہے انسان کی، کہ انسان جو ہے وہ مستقل اللہ کی عبودیت میں ہے. تو جب اس دروازے سے، ایمان کے دروازے سے انٹر ہو کے ہم جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا پروگرام عطا کرتے ہیں، کہ ایک مخصوص جو ہے فزیکل ایکٹس آف ڈیووشن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں گے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں گے. تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اب جو اس کے بعد جو تھرڈ آیت آج ہم نے کی، جو کہ تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تو اعمال کہاں سے آ گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ جائیں سورۃ الکہف کے اوپر اور اس کی آیت نمبر 110، آخری آیت ہے یہ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں تمہاری ہی طرح کا، اور میری طرف جو ہے یوحیٰ الیہ، میری طرف یہ چیز جو ہے وحی کی گئی ہے، کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا جو ہے وہ ایک خدا ہے، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے الہ واحد کے علاوہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل، تو وہ عمل کرے عملا صالحا، وہ عمل کرے عملا صالحا. مطلب اس کا تھنکنگ پروسیس کیا بتایا گیا؟ کہ وہ امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی. یہ انٹینشن ڈیفائن کی گئی، یہ انٹینشن ڈیفائن کی گئی کہ ہر عبادت سے پہلے جو ہے، جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ کچھ ہے ہی، سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو واجب الوجود ہے، ساری کی ساری اسٹوری از اباؤٹ ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہم تو اللہ تعالیٰ کے عباد ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں اور وہ ہمارا رب ہے. یہ ہماری انٹینشن جب ڈیفائن ہو گئی ہے تو اس سے ملنے کی جو ایک انسان کو حسرت ہے کہ اپنی روٹ کے ساتھ جانے کی،
اپنی جو ہماری اصل ہے، جو ہماری سورس ہے، اس کی طرف جانے کی جو حسرت ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل کرے صالح عمل. ولا یشرک، لیکن شرک نہ کرے بھی عبادت ربہ احدا، اور لیکن he must not associate anyone in the worship of his Lord، یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو جو پوائنٹ میں آپ کو ادھر بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اعمال جو ہیں، شروع تو آیت اس سے ہوئی نا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ اعمال کرے، اعمال کی بات آئی نا، اور بات ختم کس پہ ہوئی؟ عبادت کے اوپر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ جب اللہ کا رنگ سوکھ کر لیا اندر سے، جب اللہ کی عبودیت اندر سے انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور تمام اعمال جو ہیں اس کے اسی رنگ میں رنگنے لگ جاتے ہیں، تو وہ اعمال بھی جو ہیں وہ اللہ کی عبادت بن جاتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ عبادت کا رنگ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ یعنی جو بھی عمل آپ کریں گے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کانشیسنس ہے، چاہے آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ہر چیز جو اللہ کا جو عبد ہوتا ہے اس کی جو عبادت ہے. جس طرح سے ایک وائی فائی کا میں بتاتی ہوں سگنل ہوتا ہے، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، تو وہ نماز تو ایک فوکسڈ ایک جگہ تھی جہاں پہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، ایک فوکسڈ عبادت دی گئی تھی. لیکن جب اللہ کا رنگ پکڑنے لگ جاتا ہے، رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو خالی وہ جو ہے وہ نماز تک جو ہے عبادت محدود نہیں ہوتی. اب اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع سے وسیع سے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ آپ کی تمام وجود کو، تمام عبادات کو، تمام اعمال کو، یہاں تک کہ آپ کی کانشیسنس کو اس طرح سے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں. اور پھر یہ آیت اینڈ ہوتی ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم تو اللہ کے آگے سنسیئرلی اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں. مخلصون کا کیا ورڈ مطلب ہوتا ہے؟ مخلصون کا ورڈ ہے اخلاصہ سے کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، کہ جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو اب چھان کر جو ہے اس کا جو پیورٹی ہوتی ہے، وہ پیور وہ چیز جو نکال لی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خالص گھی ہے، یہ خالص کوئی چیز ہے، یہ بالکل پیور ہے. تو اس طریقے سے انسان کی زندگی ہو جائے کہ مخلصون کا جو ورڈ ہے، یہ اب سٹیجز ہیں، یہ سٹیجز ہیں. اور یہ انسان یہ نہیں سوچے کہ کوئی کس طرح سے، یہ ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک جرنی ہے، آج نہیں ہے ہم، یہ ایک پروگرام ہے. جس طرح سے کوئی پہلے دن ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے مسل سنی ڈیولپ ہو جاتے ہیں نا، تو اسی طرح سے عبادت کا ایک پروگرام ہے، ایک ٹریننگ ہے. یہ قرآن جو ہے، یہ سبحان اللہ، یہ اس کے ساتھ رہنا، یہ پیورلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو آہستہ آہستہ انسان اپنی ذات کو جو ہے وہ پیور کرتا جاتا ہے کہ ہر چیز نور علی نور بنتی چلی جائے، کہ نور کے اوپر نور جو ہے نا، کہ انسان کی ہر چیز، ہر اعمال، کھانا اگر آپ کھا رہے ہیں، دنیاوی کام ہے، ایک وہ کام ہے، لیکن وہ اللہ کی کانشیسنس اس کو بھی عبادت بنا دیتی ہے. کہ آپ اللہ کا نام لے کر کھا رہے ہیں، وہ چیز آپ کے لیے ایک عام سی ایک چیز ہے روزمرہ کی، وہ آپ کے لیے ایک عبادت بن جاتی ہے. کہ آپ اللہ تعالیٰ کی، اگر آپ اس محبت سے کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ کھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے مجھ سے کتنی محبت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ذات کو جو ہے وہ نرش کر رہا ہے، تو وہ چیز بھی آپ کے لیے ایک نور بن جاتی ہے. اس میں ایسی برکت آ جاتی ہے، ایسی برکت آ جاتی ہے کہ وہ چیز بھی آپ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک عمل بھی نورانی ہو جاتا ہے. تو مخلصون کا جو ورڈ ہے، مخلصون کا اگر ورڈ سمجھنا ہے تو ہم اس کو کون سی سورہ ہے جو اخلاص کی بات کرتی ہے؟ سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد، کہ کوئی کہہ دو کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے. تو مخلص وہ ہوتے ہیں کہ ان کو ہر چیز میں خالصتاً اپنے رب کی ذات کے ساتھ ایسوسیشن ہو جاتی ہے، کہ ان کی کانشیسنس، ان کا شعور جو ہے وہ اس طرح سے پروگرام ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر. ان کا دل جو ہوتا ہے، پیر تو زمین پہ ہوتے ہیں لیکن دل کا قبلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو گیا. اب ہر چیز میں ان کا رب نظر آتا ہے.
ان کو ہر چیز میں اپنے رب کی کہ قل هو اللہ احد، یعنی تمام چیزیں ہٹ گئی ارد گرد سے، ایک پیوریفائی ہو گیا کہ ہر چیز میں وہ اپنے رب کو دیکھتے ہیں، چاہے اپنی اولاد ہو، چاہے اپنی ان کا جو کچھ دنیا میں جو دیکھتے ہیں، ان کو ہر چیز کے اندر اپنے رب کی محبت، اپنے رب کی جو ہے ذات نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا ہے اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ڈال کر، اس عبادت کے پروگرام میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے سمیٹ دیا ہے، اس طریقے سے وہ عبادت جو ہے ان کے دل کے اندر سرایت کریے، جیسے کوئی ڈائی ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ آپ کسی چیز میں کوئی آپ ایک ڈائی ڈالتے ہیں تو آہستہ 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 رنگ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی ڈرنک آپ بنا رہے ہوتے ہیں، روح افزا ہے، کوئی چیز ڈالتے ہیں، آہستہ اس کا کلر جو ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ پورا کا پورا پانی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا، رائٹ؟ اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ شروع میں عبادت کنسنٹریٹڈ فارم میں ڈالی گئی، چاہے وہ نماز کی فارم میں ہو، روزے کی فارم میں ہو، زکوٰۃ کی فارم میں ہو، حج کی فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں وہ ڈالی گئی، لیکن وہ اس قدر وہ سرایت کرتی چلی گئی روح کے اندر کہ اب وہ اعمال کے اندر اترتی چلی گئی، اور اعمال کے اندر اترتی چلی گئی، پھر انسان کے جو شعور ہے، جو کانشیسنس ہے، اس کے اندر اترتی چلی گئی کہ یہاں تک کہ وہ جو آیت جہاں سے شروع ہوئی تھی، قل قولوا آمنا باللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے، وہ ایمان جو ہے وہ اس قدر سرایت کر گیا کہ انسان جو ہے جس طرح شہادہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کان میں اذان دی جاتی ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب انسان پھر دنیا سے جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح میں اس طرح سے ایمان ڈال دیتے ہیں کہ اس وقت منہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے کلمہ ہی نکلتا ہے کہ میں نے کچھ دنیا میں جو کچھ دیکھا، میں اس چیز کی شہادت دینے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا جو ہے پروگرام جو ہے، اب ان آیتوں کو آپ دیکھیے کہ پروگریسو ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم اللہ کے آگے سب سے پہلے جھکنے والے ہیں، مسلمون۔ تو کوئی سوچے کہ مجھے کوئی چیز اثر نہیں کرتی، مجھے تو ایسا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں، اللہ کے آگے جھکا دو۔ جب تم نے یہ جان لیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو۔ کہا گیا تھا کہ جو ہے کہ کہو سمعنا و اطعنا، تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، مسلمون۔ تو یہ ہے کہ بمثل ما آمنتم به، کہ جب کہہ دیا گیا کہ جھک جاؤ تو جھک جاؤ، اطاعت اختیار کر لو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے عبادت اس طرح سے کرو اللہ تعالیٰ کی کہ اس طرح سے کھڑے ہو اللہ کے آگے، اللہ کی بارگاہ میں نماز میں، کہ ایز اف کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ انتظار کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کہ لقاء ربی، کہ یہ جو ہے اللہ سے میں ملنے کے لیے آیا ہوں، کہ یا رب اس دل کے اندر اپنی محبت کا رنگ جو ہے آپ ڈال دیجئے، اس دل کی جو خالی پن ہے اس کو اپنی محبت کے رنگ سے آپ بھر دیجئے، اس طرح سے اپنی محبت کا رنگ ڈال دیجئے کہ وہ میری پوری روح میں سرایت کر جائے، تاکہ یہ جو ایک آپ سے جو الگ ہیں، ہم اس قفس میں ہیں، یا رب تیری محبت کا سہارا ہوگا، تیری محبت کا سہارا ہوگا تو ہماری زندگی گزر جائے گی۔ مجھے کسی نے کہا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا جو کوئی کتا جو ہے وہ اتنا اٹیچڈ ہے اپنے مالک سے کہ جب وہ مالک جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے جو ہوں وہ چھوڑ کر بستر کے اوپر چلا جاتا ہوں، کیسی کیئرلیسنس میں، تو اس کو سونا ہوتا ہے تو وہ جا کے میرے کپڑوں کے ساتھ سوتا ہے کہ میری خوشبو جو ہے اس کو کپڑوں کی اس سے آتی رہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا کتا جو ہے اپنے مالک کو زیادہ بہتر پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے کہ یہ تمام کی تمام کائنات جو ہے اس طرح سے انسان جو ہے کہ یہ تمام کوئی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے جڑنے کا وسیلہ بن جائے، ہر چیز اللہ کی طرف جانے کا راستہ بن جائے۔ تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رنگ اس طرح سے اختیار ہو جائے، اس طرح سے انسان کی ذات کے اوپر وہ رنگ جو ہے حاوی ہو جائے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم خالصتاً سنسیئرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے
کو ہی بلونگ کرتے ہیں کہ ہر چیز میں قل هو اللہ احد. اور یہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ سورۃ الاخلاص کبھی انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تکلیفوں سے جو گزر رہے تھے، جب ان کو وہ ایمان لے کر آئے اور ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں اور گھسیٹا جاتا تھا صحرا میں، عرب کی گرمی میں، اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے احد احد، یعنی یہ کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ دنیا مجھے اس طرح سے تکلیف دے رہی ہے، یہ پتھر جو ہے میرے سینے کو، جو میری سانس رک رہی ہے، یہ میری پیٹھ جو ہے یہ جل رہی ہے، یہ دنیا کے ٹرائلز جو ہیں مجھے توڑ رہے ہیں، لیکن میں کس کو دیکھ رہا ہے؟ ان کی کانشیسنس جو ہے، ان کا شعور جو ہے کس کو دیکھ رہا ہے اس وقت؟ صرف احد کو. یہ ہے مخلص. ہم تو شکرانے میں بھی، اچھے دور میں بھی، اچھے وقت میں بھی اللہ کو اس طرح سے یاد نہیں کرتے کہ انہوں نے اس قدر تکلیف میں سوائے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے ان کا جو مقام ہے وہ مقام ہے. یہ ہے صبغت اللہ. کہ کیا وہ کون تھے؟ غلام تھے. ان کا سکن کا کلر کیا تھا؟ ڈارک تھا، لیکن اللہ کا رنگ غالب تھا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ غالب تھا اس طرح سے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ اللہ کے آگے مخلص ہونے والوں میں شامل تھے. یہ رنگ ہے. اگر کوئی رنگ اختیار کرنا ہے تو گورا یا کالا یا پیلا، یہ رنگ کی حیثیت نہیں ہے کوئی. اس رنگ کی حیثیت ہے صبغت اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ I'll stop here. جزاک اللہ خیر.